میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سن 62 میں. تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. سفید ریش بوڑھے آدمی تھے. اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو, کیا کرتے ہو, کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں, پاکستان سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا دین پڑھتا ہوں. تو ہنس پڑے. میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس. تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنے دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے. میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرض ہے اور یہاں کون سی ذات دفن ہے. ان کی تعلیمات, ان کے معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ. لیکن میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بابا جی وہ چاند پہ چڑھ گئے, آپ سورج پہ چڑھ جائیں. اگر کسی مولوی نے آپ کا پیر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہوگا. میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا, آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا. ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے. علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور جس کے لیے 104 کتابیں نازل ہوں گے. العلم ما جاء من فوق, علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام میراث نبوت سیکھنا اور سکھانا ہے. اس علم مبارک کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت آپ تمام دنیا میں برگزیدہ لوگ ہیں. اس علم میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ اس علم میں انسان سے بحث ہوتی ہے, لیکن انسان کو ایک اشرف المخلوقات, تمام کائنات کے سردار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ تو 100 سال پہلے نہیں تھے, پھر آئے دنیا میں, دنیا سے بھی جانے والے ہیں, دنیا میں کیا کرنا ہے تمہیں, اور پھر آگے کس منازل کو آپ نے طے کرنے ہیں. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے, کس عمل سے وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اس عمل کی بتلانے کے لیے آپ نے کن لوگوں کو بھیجا ہے آپ کے پاس, انبیاء کرام, اور ان کے حقوق کیا ہے. یہ علم دین ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. یہ علم وہ علم ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا, یہ تجربے سے معلوم نہیں ہو سکتا, یہ لیبارٹریوں میں معلوم نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ علم ہے بھائیوں جو کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹری, انجینئرنگ, ایگریکلچر, یہ تمام فنون جن کو ہم عصری علوم سے تعبیر کرتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس علم کو میں نے اپنے منتخب لوگوں کو کے حوالہ کرا دیا ہے. انجینئرنگ میں, زراعت میں, ڈاکٹری میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہوتا. مسلمان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے, انگریز بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. مسلمان بھی انجینئر ہوتا ہے, انگریز اور ہندو بھی انجینئر ہوتا ہے. یہ علوم ایسے ہیں جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے, جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی. یہ وہ علوم ہے جو انسان کے عقل, تجربے اور لیبارٹریوں کے حوالہ کرا دیا گیا ہے. ان علوم میں بھی انسان سے بحث ہوتی ہے, لیکن انسان کو ایک حیوان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک حیوان ہے, لیکن اس حیوان کو ماڈرن حیوان بنانا ہے. انسان اس علوم کی ماہر, دنیاوی علوم کی ماہر, ایک ماہر ہے جس کا نام ہے ڈارون. ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, پھر کئی لاکھ سالوں کے بعد
बंदर से इंसान बन गया। तो उससे सवाल होता है कि बंदर की तो दुम होती है, इंसान की तो दुम नहीं होती। तो जवाब में लिखता है कि उसकी दुम में गान के करीब कुछ कुछ लाट पैदा हो गई, खारिश पैदा हो गई। तो उस बेचारा अपनी दुम को चट्टानों से और जड़ों से और दरख्तों से रगड़ता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। तो उस दौरान में उसकी दुम कट गई। तो इसलिए इंसान बगैर दुम के रह गया। फिर उससे सवाल होता है कि बंदर तो बोलता नहीं और बंदर तो 4 पैरों से घूमता फिरता है, अब इंसान तो 2 पैरों से घूमता है, अब इंसान बोलता है। तो वो जवाब में लिखता है कि उसके आगे पैरों में खारिश पैदा हो गई। तो आगे पैरों को दरख्तों से रगड़ता रहा। तो रगड़ते रगड़ते और चीखती चिल्लाती हुई जंगलों में फिरता रहा। और उस दौरान उसके आगे पैरों से हाथ बन गए और उसके चिल्लाने और चीख से आवाज बन गई। तो इसलिए इंसान बंदर से पैदा हुआ। हम कहते हैं कि वाकई आप बंदरों की औलाद हैं। जिस तालीम का बुनियादी मकसद, बुनियादी नजरिया ये हो कि इंसान असल में हैवान है, बंदर है और सब बंदरों की औलाद है, तो इंसान को बंदरों की नजर से देखते हैं। आपने पाकिस्तान में सुना होगा लीडरों से, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, हम आपके लिए रोटी कपड़ा मकान पूरा करेंगे। ये झूठ है, मुनाफिकाना है। लेकिन इस बात को सुनिए कि सिर्फ इनके ख्याल में सिर्फ रोटी और कपड़ा मकान है। ये नहीं कहते कि हम एक कौम है, हम मुसलमान हैं, हमारी एक तहजीब है, हमारी एक रिवायात है, हमारा एक पैगंबर है, वो अपनाएंगे, अपने मुल्क में जारी करा देंगे। बस सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, ये बंदरी तालीम का असर है। वो कहते हैं कि इंसान कुत्ते की तरह है, लेकिन कुत्ता कच्चा गोश्त खा सकता है, अब इंसान कच्चा गोश्त नहीं खा सकता। इसलिए इंसान के लिए गैस की जरूरत है और चूल्हे की जरूरत है, घी की जरूरत है, मसाले की जरूरत है और खाने के बाद नस्वार की जरूरत भी हो जाती है। कहते हैं कि इंसान की मिसाल गद्दे की है। गद्दा कच्ची जमीन पर खूब दौड़ सकता है, इंसान दौड़ता नहीं, तो इसलिए उसके लिए सड़क होनी चाहिए। इंसान की मिसाल घोड़ी की है, घोड़ा तेज दौड़ सकता है, इंसान तेज नहीं दौड़ सकता, तो इंसान के लिए मोटर की जरूरत है।